الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن مجید کی جو آیت پاک میں نے پڑھی وہ شان اولیاء ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر تقوی اختیار کیا۔ ایمان بھی لے آئے اور پھر تقوی بھی اختیار کیا، پابندی بھی کی۔ صرف ایمان اسلام نہیں لائے، پہلے اسلام میں داخل ہو، پھر اللہ انہیں ایمان دے اور وہ تقوی اور تقوی کو، پرہیزگاری کو اپنائیں، اور اس میں نام جن کا آتا ہے وہ ولیوں میں ہے غوث اعظم، ولیوں کے سردار۔ ویسے سارے اولیاء جو ہیں اس آیت کے تحت ان کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو سردار اولیاء ہیں وہ ہے سیدی، مرشدی، مولائی، آقائی، میرے آقا پیر پیرا، میر میرا، شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی، یہ نام ہے۔ اور ان کے بارے میں نے جس کتاب کو پڑھا تھا گئے جمعے میں، آج ایک اور مختلف بات بتاتا ہوں، ایک دو باتیں کہ سرکار غوث پاک آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرایا تھا۔ سرکار غوث اعظم نے 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات کو صحیح سلامت نکالا تھا، اور وہ لوگ بہت عرصے زندہ بھی رہے۔ بارات کے دولہے کا نام، بارات کے دولہے کا نام سید کبیر الدین تھا۔ کوئی آپ کو پوچھے کہ وہ بارات تم کہتے ہو، دولہا کون تھا؟ ہے نا؟ تو یہ نام کیا تھا؟ سید کبیر الدین دولہے کا نام تھا، اور لقب اس کا آپ سب جانتے ہیں۔ آپ ابھی سوچ میں بڑے وہ تھے، آپ جانتے ہو سب اس کا لقب، آپ سب، ہم سب ان کا نام لیتے بھی ہیں، کئی بار کہتے ہیں۔ اس کا لقب کیا تھا؟ دریائی دولہا۔
اس کو کیا نام سے جانتے ہیں ہم؟ دریائے دولہ۔ اب ساری کڑی مل گئی کہ جن کو ہم دریائے دولہ کہہ کے یاد کرتے ہیں وہ دریائے دولہ ہے کون؟ اس کا اصل نام کبیر الدین ہے، اور یہ وہی دریائے دولہ ہے جس کی وہ بارات ڈوبی تھی، جس کو غوث پاک نے نکالا تھا، وہ دریائے دولہ۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ تو کئی بار ہم کہتے ہیں دریائے دولہ ہے، دریائے کون دریائے دولہ؟ یہ تو پتہ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ آج لگا ہمیں اس کتاب سے کہ نام کیا ہے اس کا؟ کبیر الدین، سید کبیر الدین۔ اور یہ وہ دولہ ہے، دریائے دولہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دریا میں ڈوبا تھا اور پیران پیر نے نکالا تھا 12 سال بعد۔ اور اب انہیں شاہ دولہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی قبر شریف گجرات پاکستان میں ہر خاص و عام کی زیارت ہے۔ گجرات پاکستان یعنی آپ سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ گجرات میں کہ پاکستان میں ہے نا؟ اصل میں پاکستان میں بھی ایک گجرات ہے، وہاں سمجھ گئے۔ اور ویسے عام طور پر ہمارے یہاں کہیں بھی چھلے بھی لگا لیتے، کہتے دریائے دولہ لگا لیتے۔ اور ان کی عمر شریف لگ بھگ 600 برس کی ہوئی۔ کتنے برس کی ہوئی بھائی؟ اور دریائے دولے کی 600۔ کرامت تو سن چکے ہو آپ، لیکن اس دریائے دولے کے بارے میں جو غوث پاک کی یہی تو کرامت ہے۔ 600 برس کی ہوئی، اور آپ غوث پاک کے خلیفہ بھی ہیں، غوث پاک کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ آپ نے ایک بار حضور غوث سمدانی محبوب سبحانی کو وضو کراتے ہوئے آپ کے قدم شریف کے ٹپکتے ہوئے قطروں کے 5 چلو پی لیے تھے۔ غوث پاک کو وضو کروایا، قدم پگ مبارک تھے، پانی جا ٹپا، پانی کے ٹیپے گر رہے تھے، اس نے ان ٹیپوں کو 5 ٹیپوں کو پی لیا۔ اب انعام دیکھو، 5 قطروں کو پی لیا تھا، تو ایک چلو ایک ٹیپے پر اللہ نے اسے 100 سال کی عمر عطا کر دی۔ تو کل 500 سال ہوئے نا، تو یہ تو 600 سال رہے۔ یہ چھٹا 100 سال کہاں کا ہے یہ بھی سنیں۔ تو جو عمر وہ گزار چکے وہ 100 سال، اور جو انعام میں ملی وہ 500 سال، ٹوٹل ہو گئی 600 سال۔ آپ سمجھ گئے؟ اور آپ کی وفات پردہ ہجری سن 1000 میں ہوئی۔ آپ کی وفات 1000 ہجری میں ایک کی وفات ہوئی، اور یہ کتاب مقامات محمود اس میں یہ قصہ لکھا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اب ایک دوسری غوث پاک کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ آپ نے سنی ہے، لیکن برکت کے لیے سب سن لیں، اچھی ہے۔ ایک عورت غوث اعظم کی خدمت میں اپنا بیٹا لے کر آئی، یہ سنا ہے، اور عرض کیا کہ میرے بچے کو آپ سے دلی لگاؤ ہے، اس لیے میں اسے آپ کے سپرد کرتی ہوں، آپ کو سونپتی ہوں۔ وہ بچہ سرکار غوث پاک کے پاس رہنے لگا، آپ رکھو، غوث پاک نے کہا رکھو، رہنے لگا۔ آپ نے اسے بزرگوں کے طریقے پر مجاہدے اور ریاضت کا حکم دیا۔
अब मुजाहिदा और रियाजत क्या होता है, उसमें भूखा रहना पड़ता है, सामने पकवान पड़े फिर भी चने खाने, सामने अच्छी मिठाइयाँ पड़ी है फिर भी सूखी रोटी खानी। ये होता है मुजाहिदा और ये होता है तकवा, ये होती है रियाजत। रियाजत मतलब राजी करना रब को। इधर नफ्स कहते हैं कि खा लो ने अच्छा अच्छा है, लेकिन राजी करना है रब को तो कहते नहीं जी ये नहीं खाना, ये गलत बात है। तो गौस पाक ने कहा कि तुम रियाजत और मुजाहिदा करो। तो अब रियाजत और मुजाहिदा का जब हुक्म मिले तो ये करना पड़ेगा। ये पढ़ाई नहीं है, अली बे टे से ही नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है, ये दूसरी पढ़ाई है। पहले ये करवाई जाएगी कि पहले छोकरे को, पहले की पढ़ाइयाँ ऐसी थी, હવે તો અડધી કલાકમાં હાફિઝ બનना पड़े छोकरा, ये कहाँ से बने भाई। पहले ये नहीं सिखाते थे, पहले डायरेक्ट कलाम नहीं देते थे, पहले देते थे इसको सबक ये कि ये बड़ों का, बाप का, माँ का, भाई का, उस्ताद का, इमाम का, सैयद का, मखलूक का, अपने का, पराये का, ये अदब करना जानता है या नहीं। अगर नहीं जानता तो इसे सिखाओ, ये पहले सिखाते थे फिर कायदा देते थे। अब कायदा हाथ में दो, थोड़ा सा पढ़ाओ, गलती हुई डांट लो, रोडो कहूँ करके घरों गया, घरों सी माँ अभी मुझे ये नहीं होता पापा। ये पढ़ाई न थी, ये वली नो बने, ये हाफिज भी नो बने, ये कारी भी नो बने, ऐसे नहीं होता। आजकल के सारे मदरसों की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ते। वो ऐसे थे। अब सुनिए, आए कुर्बान जाऊं उनके ऊपर। कहते हैं कि अपने बच्चे से माँ मिलने आई, ये तो हुक्म दे दिया था ना। माँ आई मिलने एक दिन, देखें जरा मेरा बच्चा किस हाल में है। फिर जब वो सरकार गौसे आजम की खिदमत में हाजिर हुई तो देखा कि सामने बर्तन में मुर्ग की हड्डियां रखी हुई है, खा रहे हैं। और बच्चे से मिली तो देखा कि वो बहुत दुबला हो गया है और जौ की रोटी खा रहा है। और गोश्त पाक को देखो तो सामने मुर्गे की हड्डियां पड़ी है ना, गोश्त पाक मुर्गा खा रहे हैं। तो माँ ने देख ली, माँ है ना, अबे कहीं चुप रहे। अब माँ बोली, मेरे बेटे को जौ की रोटी खिलाते हैं और आप खुद मुर्गा खाते हैं। तब गौसे आजम ने अपना मुबारक हाथ उन हड्डियों के ऊपर रखा और फरमाया, उस रब के हुक्म से खड़ा हो जा जो बोसीदा हड्डियों को जिंदा करता है। वो मुर्गा फौरन जिंदा हो गया, बांग देने लगा। आपने औरत से कहा कि जब तेरा बेटा इस हद तक पहुंचेगा वो भी मुर्गा खाएगा, पहले पहुंचने तो दे। ये गौसे आजम की कर, ये आपने सुनी होगी, बारहा सुनी होगी। तो आज मैंने भी एक फैज़ हासिल करने के लिए वापस हमारे बच्चों को सबको, अगर ना सुनी हो तो सुनी हो। एक और रिवायत बताता हूँ, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही। ये जो मैंने अभी बताई ना, ये हिकायत पहले, वो बहजतुल असरार में किताब है, उसमें ये बात लिखी है। अब जो अगली बात बताने जा रहा हूँ वो भी बहजतुल असरार नाम की किताब में है। एक दिन हजरत गौसे पाक मदरसे में वुजू कर रहे थे। गौस पाक वुजू कर रहे थे मदरसे में। पीराने पीर रोशन ज़मीर मेरे आका व मौला। अरे गौस पाक का नाम तो वो नाम है, आप सब जानते हैं कि बिना वुजू के अगर नाम ले तो अब जान नहीं जाती है कि जिस्म का बाल खिर जाता है। ये वो हस्ती गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। ख्वाजगी मिलती है, ख्वाजा का दम भर देते। अगर सच्चे दिल से नाम ले लें गौस पाक का तो पता नहीं अल्लाह क्या से क्या दे दे। ये वो नाम है पीराने पीर का। तो मेरे पीराने पीर मदरसे में वुजू कर रहे थे। अचानक एक चिड़िया ने आपके कपड़े पर बीज कर चरक, जो हमारे यहाँ कई बार ये चकलियां करती रहती है, तो कपड़े पर गिरी। आपने नजर उठा करके देखा। क्या करा? नजर उठाकर सिर्फ देखा, कुछ कहा नहीं, देखा। बस जैसे ही देखा वो मुर्दा होकर नीचे गिर पड़ी। वो मुर्दा होकर नीचे गिर पड़ी।
غوث پاک روتے تھے، روتے تھے، اللہ صرف دیکھتا ہوں اگر چڑیا کو غضب کی نظر یہ حالت کر دیتی ہے ان پرندوں کی، اگر میرے مرید کے لیے کچھ نظر کبھی اٹھ گئی یا کبھی کچھ کہہ دیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ گھبرانا بھی چاہیے، ہمیں ڈرنا بھی چاہیے۔ آپ سب سے، مجھ سے، ہم سب یہاں کھڑے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اچانک مسجد میں سے آؤ رضائی مولانا تم سب کس کے مرید ہو؟ کیا نام ہے؟ بڑے پیر کے۔ ہم سب کہیں گے کہ نہیں بڑے پیر کے؟ بولو جی بولو، کہیں گے نا۔ پچھی سامی آواز آوے، شرم نہیں آتی؟ بڑے پیر کے مرید ہو اور ایسے ہو؟ آئے جاؤ جاؤ غوث پاک کے پاس، تمہارا کچا چٹھا لے کر کھول دوں۔ کیا کریں؟ بتائیں کیا کریں؟ بڑے ڈرنے کا مقام ہے۔ اب یہ میرا چٹھا کون سا ہے، آپ کا کون سا ہے؟ آپ کا آپ جانے، میرا میں جانوں۔ ہم سب کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات بتا دیتا ہوں، پھر تقریر پوری کر دیں گے، ٹائم ہو گیا ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں فنا کی حالت اولیاء اور ابدال کی حالتوں کی انتہا ہے۔ فنا کی جو حالت ہے وہ اولیاء اور ابدال کی جو حالت ہے اس کی انتہا ہے، پھر انہیں تکوین یعنی کن کا کہنا عطا کیا جاتا ہے۔ جب بندہ فنا کی حیثیت میں پہنچتا ہے تب ان کو یہ اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ کیا؟ اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ کن کہنا عطا ہوتا ہے، مطلب کن مطلب ہو جا۔ تو اللہ والے جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، تو یہ کب ملتا ہے؟ یہ تب ملتا ہے جب فنا کی حالت میں وہ پہنچ جائے۔ اور فنا کی حالت میں پہنچیں گے کب؟ پہلے ہوتا ہے فنا فی شیخ، پھر ہوتا ہے فنا فی رسول، اور پھر بنتا ہے بندہ فنا فی اللہ۔ پہلے اپنے شیخ پر وہ فنا ہوگا، اور یہ شیخ پر فنا ہونے کی شروعات گھر سے ہوگی، گھر سے ہوگی۔ اب وہ کیسے؟ جیسے کہ ہم نے یہ طے کر لیا بچے نے کہ میرے ماں اور باپ کے حکم سے آگے ایک قدم نہیں چلوں گا، وہاں سے شروع ہوئی۔ بڑوں کی اتنی سی بھی بے ادبی نہیں کروں گا، وہاں سے شروع ہوئی۔ اپنا پرایا، دوست، دشمن، ہر کسی کو مجھ سے خوشی ہو ایسا رہوں گا۔ شریعت کی چھوٹی سے چھوٹی سی بات کہیں مجھ سے رہ نہ جائے، یہ شروعات۔ اب وہاں سے پھر کسی شیخ کامل کو ڈھونڈے گا۔ ایک تو ہوتا ہے جو ظاہری علم سکھاتا ہے، مولانا جو استاد ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں، وہاں اس کی تابع داری، اس کے سکھائے ہوئے علم، اس کی خدمت کرتے کرتے پھر پیر کامل تک پہنچتا ہے۔ پیر کامل اس کا امتحان لیتا ہے، مرید بناتا ہے، اسے حکم دیتا ہے، اسے حکم دیتا ہے، ریاضتیں کرواتا ہے، اسے خدمت لیتا ہے، وہاں وہ پار ہو جائے، پتا چل جائے کہ پیر کے ہاتھوں بک گیا۔ پیر بنانا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرید بننا مطلب کیا؟ اگر کوئی مان لے کہ آپ سب مرید ہو، ہاں جو مرید ہے، کس کا مرید ہے؟ غوث پاک کا۔ مرید کا مطلب سمجھا دو، مرید کا مطلب سمجھا۔ غوث پاک سے پوچھا تھا کسی نے مرید کا مطلب کیا؟ مرید کا مطلب اپنے آپ کو بیچ دینا۔ مرید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بیچ دینا، جسم نہیں، روح، جگر، جان، دل، جسم کے ساتھ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، یہ ہوتا ہے مرید۔ یہ پیر جب اس کے امتحان میں کامل دیکھے کہ نہیں برابر دھیرے دھیرے چلتا جا رہا ہے، برابر ہے نہیں، یہ پیر وہ پیر ہماری کڑی رسول سے جوڑتا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش میں ہمیں پکا کھڑا اترنا ہے، وہ اللہ سے جوڑتے ہیں۔ بڑی دور ہے، بڑی دور ہے۔ تو بہرحال یہ بات یہاں تک رہتے ہیں، اگلا انشاءاللہ دوسرا جمعہ یا جو بھی تقریر وغیرہ ہوگی اس میں بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ
ہم سب کو 11ویں والے پیر کے صدقے میں توبہ والی زندگی، توبہ والی موت نصیب کرے۔